اسرائیلی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ امریکی حکام کے مطابق غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے تحت 200 اہلکار تعینات ہوں گے۔ غزہ کی مشترکہ فورس میں مصر اور قطر کے فوجی شامل ہوں گے۔ غزہ میں کوئی امریکی فوجی نہیں جائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو، کہا آج کا دن تاریخی ہے، غزہ اور مغربی کنارے میں خون ریزی ختم ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا غزہ سے کسی کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا، وہ اس ہفتے کے آخر میں مشرق وسطی روانہ ہوں گے۔ یرغمالیوں کی رہائی پیر یا منگل تک متوقع ہے۔ آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا۔ اگر ہم نے دہشت گردی کا سر نہ کچلا تو ہماری محنت رائیگاں چلی جائے گی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن اقدامات نہ کیے تو قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب، کہا خوارج کے سہولت کار بھی ان کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ کراچی سے پشاور تک قوم پوچھ رہی ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سپہ سالار کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، ان کے حوصلے اور سوچ پختہ اور عزم جوان ہے۔ عوام یکسو ہے کہ ان خوارج کا مکمل اور ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ اورگزئی حملے میں ملوث 30 خارجی اپنے انجام کو پہنچا دیے گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 جوانوں کی شہادت میں ملوث دہشت گرد ہلاک۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فورسز ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ضلع اورگزئی میں سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 19 دہشت گرد بھی مارے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 2:30 بجے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں پریس کانفرنس کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو واپس لا کر یہاں بسایا اور آج بھی سہولت کاری جاری ہے۔ علی امین سے ان کی شکایت یہ تھی کہ وہ دہشت گردوں کی پوری سہولت کاری نہ کر سکے۔ اب یہ ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں جو دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ جیل میں بیٹھا بانی پی ٹی آئی دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے۔ پی ٹی آئی کے 2 ارکان پنجاب اسمبلی نے قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کے چیئرمین امتیاز محمود نے استعفیٰ اسپیکر کو بھجوا دیا۔ قائمہ کمیٹی برائے پرائز کنٹرول کے چیئرمین اویس ورک نے بھی استعفیٰ اسپیکر کو بھجوا دیا۔ قائمہ کمیٹی برائے استحقاق کے رکن رانا شہباز بھی کمیٹی کی رکنیت سے مستعفی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ وہ اب وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اب اگر انہیں بانی پی ٹی آئی بھی کہیں گے تو وہ اپنا استعفیٰ واپس نہیں لیں گے، اب عام پارٹی ورکر کے طور پر کام کریں گے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مخالفین سیاسی کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ خیبر پختونخوا حکومت نہیں گرا سکتے۔ اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان غزہ امن معاہدہ نافذ ہو گیا۔ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط ہو گئے۔ حماس نے بھی جنگ کے خاتمے اور جنگ بندی کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ حماس کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیا نے کہا کہ ثالثوں اور امریکی انتظامیہ سے ضمانتیں ملی ہیں جن سے تصدیق ہوتی ہے کہ جنگ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے غزہ میں جنگ ختم کرا دی ہے۔ اسرائیلی مغویوں کی رہائی پیر یا منگل تک ہونی چاہیے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران پر امریکی حملہ غزہ معاہدے تک پہنچنے میں اہم ثابت ہوا۔ ایران امن پر کام کرنا چاہتا ہے، ایران کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ 1 ماہ پہلے تک سب کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ امن منصوبہ ممکن نہیں، لیکن امریکہ نے اس معاہدے پر کام شروع کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور انڈونیشیا سمیت مسلم اور عرب ممالک کے رہنماؤں سے تاریخی ملاقاتیں کیں، غیر معمولی ٹیلی فونک رابطے کیے۔ اس تاریخی اتحاد نے مل کر معاہدے کی کامیابی میں کردار ادا کیا۔ یوٹیوبر عادل راجہ کو شکست، بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر برطانوی عدالت میں عادل راجہ کے خلاف کیس جیت گئے۔
عادل راجہ پر جھوٹے الزامات لگانے کا جرم ثابت۔ لندن ہائی کورٹ کا یوٹیوبر عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ جرمانہ بھرنے اور 3 لاکھ پاؤنڈ یعنی تقریباً 13 کروڑ روپے عدالتی اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ فیصلے میں لکھا کہ عادل راجہ نے راشد نصیر کو بدنام کیا، جھوٹے الزامات لگائے۔ اب عادل راجہ اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے خلاف فیصلے کا خلاصہ جاری کرے، فالوورز کو بتائے کہ اس کے الزامات جھوٹے اور ہتک آمیز تھے۔ عدالت نے عادل راجہ کو اپنے الزامات آئندہ دہرانے سے بھی روک دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے عادل راجہ کے اپنے خلاف 8 بیانات کو ہتک آمیز قرار دے کر ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ جج رچرڈ اسپیئرمین نے تسلیم کیا کہ عادل راجہ اپنے الزامات کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ فیصلے کے بعد عادل راجہ نے آج کے دن کو مایوس کن قرار دے دیا۔ بلوچستان میں ہتھیار ڈالنے والے سرفراز بنگلزئی نے صوبے میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کے پیچھے بیرونی ہاتھ قرار دے دیا۔ کہا کالعدم BLA کو بیرون ملک سے فنڈنگ ہوتی ہے، دہشت گرد گروپوں کے ساتھ افغانستان میں روپوش ہیں۔ سرفراز بنگلزئی نے صوبے میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹ کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، جذبات میں آ کر ان کا حصہ بننے والے نوجوان بعد میں پچھتاتے ہیں۔ دہشت گرد قوم پرستی کا نعرہ لگا کر صوبے کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن، 7 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سپتین حیدر شہید۔ نماز جنازہ میں وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ ISPR کے مطابق میجر سپتین حیدر بہادری سے اپنے دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا، 3 سال پہلے افغانستان گئے تھے، ہم نے انہیں کہا کہ آپ کے ملک سے ہمارے ہاں دہشت گردی ہوتی ہے، ان 6 سے 7 ہزار افراد کو کنٹرول کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہمیں 10 ارب روپے دیں، دہشت گردوں کو مغربی علاقوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ مغربی علاقوں سے واپس نہیں آئیں گے؟ اس پر افغان گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے PTI رہنما اسد کیسر نے کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے بات چیت کریں۔ اورکزئی حملے میں ملوث 30 خارجی اپنے انجام کو پہنچا دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 جوانوں کی شہادت میں ملوث دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بنو میں دہشت گردوں سے مقابلہ، 2 دہشت گرد ہلاک۔ CTD کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں 4 پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث ماسٹر مائنڈ بھی شامل۔ دہشت گردوں کے چند ساتھی فرار ہو گئے، تلاش جاری۔ افغانستان کی دارالحکومت کابل میں دھماکہ سنا گیا۔ ترجمان افغان حکومت نے دھماکے کی تصدیق کر دی ہے۔ افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کابل میں ہونے والے دھماکے میں ابھی تک کسی نقصان کے بارے میں تفصیلات موصول نہیں ہوئیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے میں 10 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے کے پیش نظر صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش اور عوامی اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ جلسے، جلوس اور دھرنوں پر پابندی ہوگی۔ IMF وفد کا دورہ پاکستان ختم، سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ، فنڈ کا پاکستان پر سیلاب متاثرین کی مدد کے ساتھ مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے پر زور، وعدے پورے کرنے پر پاکستان کی تعریف کی۔ دوسری ششماہی جائزے کے خاتمے پر جاری بیان میں فنڈ نے کہا کہ پاکستان نے توانائی شعبے کی بحالی کے لیے ریگولر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات پر اتفاق کیا ہے۔ سیلاب متاثرین کو وسائل مہیا کرنے کے ساتھ معیشت مستحکم رکھی۔ مہنگائی کو مقررہ ہدف میں رکھنے کے لیے بہتر مالیاتی پالیسی اختیار کی۔ ریاستی اداروں میں عمل دخل کم کیا گیا۔ شفافیت اور گورننس کی بہتری پر کام کیا۔ مشن کی سربراہ ایوا پیٹرووا نے کہا کہ پاکستان نے کئی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ان ساری تعریفوں کے باوجود IMF نے سٹاف لیول معاہدے پر دستخط نہیں کیا اور پالیسی سطح کے مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین سعودی شہزادہ منصور کی ملاقات، مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق۔
वज़ीर आला सिंध की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सऊदी सरमाकारों को दावत। इस मौके पर खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पाकिस्तान की माशी तरक्की का गेट वे बनने का तैयार है। सऊदी अरब के साथ शराकत दारी खित्ते के माशी मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम है। हैदराबाद सखर मोटरवे में सरमाकारी के मौके मौजूद हैं। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा कि कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमाकारी के बड़े मौके हैं। सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के वफ्द की कराची में गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध ने शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद के हमरा परचम कुशाई की। वफ्द में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी, कौंसल जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला अल सबी और दीगर शामिल। अस्करी बैंड ने सलामी दी। गवर्नर सिंध का शाह सलमान की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन को खिराज तहसीन पेश किया। कामरान टिसोरी का कहना था कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत है कि तमाम सूबे सऊदी सरमाकारों को खुशामदीद कहें। बताया सऊदी सरमाकारों और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के दरमियान 3 मुआहदों पर इतफाक राय हुआ है। सऊदी शहजादा मंसूर ने गवर्नर सिंध को गिलाफ काबा का तोहफा पेश किया। गवर्नर सिंध ने सऊदी शहजादे को पैगम्बर इस्लाम के नामों की पेंटिंग पेश की। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे और मईशत को मजबूत करेंगे। सऊदी वफ़द के एजाज़ में सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद। AFC एशियन कप क्वालिफायर में अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के ओटस खान ने गोल करने का यकीनी मौका ज़ाया कर दिया। पेनल्टी किक मिस की। इस्लामाबाद में खेला गया मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इवेंट में पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान के खिलाफ मैच 14 अक्टूबर को कुवैत में खेलेगी।